اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین نالج چینل۔ آج ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا لازوال واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روکے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جب تک کہ تو اپنے رب پر یقین رکھتا ہے اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ تو وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا ہے کہ میں آپ کی اس مجلس میں حاضر ہونے سے پورے 8 ماہ قبل اسلام لا چکا ہوں۔ میں نے خدمت عالیہ میں موجود حضرات اور ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اپنے لیے پیغام نکاح دیا ہے، مگر سب نے میری سیاہ رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے مجھے مسترد کر دیا، حالانکہ میں بنو سلیم کے شریف گھرانے کا آدمی ہوں۔ البتہ میری ماموں کی سیاہ رنگ کا اثر مجھ کو ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن وہب کہا ہے، یہ بنو ثقیف کا ایک آدمی تھا جو ابھی مسلمان ہوا تھا۔ تو لوگوں نے لا علمی ظاہر کی تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کا گھر جانتے ہو؟ تو اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس کے ہاں جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو۔ اندر داخل ہونے کے بعد اتنا کہہ دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی بیٹی انتہائی حسین اور جمیل تھی اور عقل مند تھی۔ یہ شخص جب دروازے پر آیا، دستک دی اور سلام کہا۔ اہل خانہ نے عربی لہجہ سن کر مرحبا کہا، دروازہ کھول دیا، مگر اس کا کالا رنگ اور فسیخ صورت دیکھ کر سب ناک بو چڑھانے لگے۔ ادھر اس نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ سن کر سبھی نے شدت سے انکار کیا اور وہ شخص واپس لوٹ آیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابا جان، نجات کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ وحی کے ذریعے تمہاری فصیحت اور رسوائی ہو جائے، اس سے بچنے کی راہ تلاش کرو۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے پسند کیا ہے، میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو وہی شخص ہے جس نے رسول کی بات کو رد کیا ہے؟ تو اس پر اس نے عرض کی کہ جی ہاں، میں ہی وہ بد نصیب ہوں اور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا نہیں ہے، اگر واقعی سچا ہے تو ہم اس کو نکاح میں قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا اور فرمانے لگے کہ جا اپنی بیوی کو لے آ۔ تو اس پر اس شخص نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، اتنی مہلت چاہیے کہ اپنے اقارب سے کچھ اکٹھا کر لوں۔ تو اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 شخص ادا کریں گے۔ جب وہ شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے 200 درہم سے کچھ زائد دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ جب وہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو انہوں نے آپ کو 200 درہم سے زائد دی۔ پھر رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ جب وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی 200 درہم سے کچھ زائد دیے۔ انتہائی مسرت اور خوشیوں میں ڈوبا ہوا وہ شخص بازار میں بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خرید رہا تھا
کہ کانوں میں صدا گونجی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا کہ اے خدائی لشکر جہاد کے لیے تیاری کرو۔ اس شخص نے آسمان کی طرف ایک نگاہ کی اور کہنے لگا کہ اے زمین اور آسمان کے رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آج میں درہم صرف وہاں خرچ کروں گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو صرف کرنا پسند ہو۔ پس اس شخص نے تمام درہم سے ایک گھوڑا خریدا، تلوار، نیزہ خریدا، ایک ڈال خریدی، پگڑی کو کمر پر کس کر باندھا، منہ پر نقاب اوڑھ لی اور صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی، اور مہاجرین کے صف میں آ کر شامل ہوئے۔ مہاجرین آپس میں کہنے لگے کہ یہ اجنبی شاہ سوار کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایسے کچھ نہیں کہو، ممکن ہے کہ یہ شخص بحرین یا شام کے علاقے سے دین سیکھنے آیا ہو اور تمہاری ہمت افزائی کے لیے تمہارے ساتھ آ کر شامل ہوا ہو۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے خوب نیزوں کی وار کیے، تلوار کے ہر جوہر دکھائے، حتیٰ کہ گھوڑے میدان میں کام آ گیا تو پیدل بھی چلنے لگے اور بازو چڑھا کر مارکے کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا سیاہ بازو دیکھا تو پہچان لیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تو ساتھ ہے؟ تو اس پر اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جی حضور، میں ساتھ ہوں، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے نصیب بھی سعادت مند ہوا ہے اور تیری نیزے کی وار اور تلوار کی مار سے دشمنوں کو قید کرتا رہا، حتیٰ کہ اسی اثنا میں آواز آئی کہ سعد شہید ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنے مبارک گود میں رکھا، چہرے سے اپنی چادر کے ساتھ غبار صاف کیے اور ارشاد فرمایا کہ تیری مہک کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر تبسم فرمایا اور منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم کہ یہ حوض پر پہنچ گیا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو صنعاء یمن سے بصرہ تک چوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتی سے مرصع ہے، جس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اسے پی لے گا پھر کبھی بھی پیاس نہیں ہوگی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ پہلے آپ روئے اور پھر تبسم فرمایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رونا تو مجھے ساتھ کی فراق کی وجہ سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مقام دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور ہنسی آئی، اور منہ اس لیے پھیرا تاکہ اس وقت اس کی جنتی بیویاں یعنی حوری اس کی طرف باغی چلی آ رہی تھی، جس سے ان کی پھنڈلی اور پازیب بھی کھل رہے تھے۔ تو میں نے اس سے حیا کے مارے ادھر منہ پھیر لیا۔ پھر اس شخص کے ہتھیار اور دیگر سامان کے متعلق فرمایا کہ اسے اس کی بیوی کے گھر لے کے جاؤ اور بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے بڑھیا بیویوں کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم۔